ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما نافعا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آیت نمبر 78 چل رہی ہے ہماری. من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله أحدا فلن يخلف الله أحده أم تقولون على الله ما لا تعلمون. بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون. صدق اللہ العظیم. ترجمہ شروع. اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے. اور ان میں کچھ ان پڑھ ہے جو کتاب نہیں جانتے سوائے چند آرزوؤں کے، وہ صرف گمان سے کام لیتے ہیں، سو ان کے لیے خرابی ہے. جو وہ کتاب کو لکھتے ہیں اپنے ہاتھوں سے پھر کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے پاس سے ہے تاکہ اس کے ذریعے سے حاصل کرے تھوڑی سی قیمت، بس ان کے لیے خرابی ہے اس سے جو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے لکھا، اور ان کے لیے خرابی ہے اس سے جو وہ کماتے ہیں. اور انہوں نے کہا کہ ہمیں آگ ہرگز نہ چھوئیں گی بس گنتی کے چند دن. کہہ دو کیا تم نے اللہ کے پاس سے کوئی وعدہ لیا ہے کہ اللہ ہرگز اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرے گا؟ کیا تم اللہ پر وہ کہتے ہو جو تم نہیں جانتے؟ کیوں نہیں؟ جس نے کمائی ہو کوئی برائی اس کو اس کی خطاؤں گھیر لیا ہے. پھر یہی وہ لوگ ہیں جو دوزخ والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. اور وہ لوگ ایمان لائے
اور انہوں نے نیک اعمال کیے، یہی وہ لوگ ہیں جو جنت والے ہیں، اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور جب ہم نے لیا بنی اسرائیل سے پختہ عہد کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا اور ماں باپ سے حسن سلوک کرنا اور قرابت داروں سے، یتیموں سے اور مسکینوں سے، اور تم کہنا لوگوں سے اچھی بات، اور قائم کرنا نماز اور دیتے رہنا زکوٰۃ، پھر تم پھر گئے تم میں سے چند ایک کے سوا، اور تم پھر جانے والوں میں سے ہو۔ اور پھر جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا کہ تم اپنوں کے خون نہ خون بہاؤ گے اور نہ تم اپنوں کو اپنی بستیوں سے نکالو گے، پھر تم نے اقرار کیا اور تم گواہ ہو۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ جی الحمد للہ۔ الحمدللہ الحمدللہ آپ کیسے بچے؟ الحمدللہ۔ اللہ کا نام لے کر شروع کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحابہ ومن استنى بسنته الی یوم الدین۔ اللہم اجعلنا منهم ومن الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، آمین یا رب العالمین۔ ثم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما۔ اللہم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ۔ اے ہمارے اللہ، ہمیں ہماری موت پر کلمہ لا الہ الا اللہ پر ثابت قدم رکھے، آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ۔ کل ہم نے کیا پڑھا تھا؟ کسی کو یاد ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے کل کیا پڑھے تھے؟ کل کیا پڑھے تھے؟ کسی کو یاد ہے؟ نہیں بتانا ہے کسی کو؟ چلو کوئی بات نہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 78 سے انہوں نے تلاوت کیا نا فاطمہ نے۔ اللہ کیا فرما رہے ہیں 78 نمبر کی آیت میں؟ یہ ہم نے پڑھ لیا تھا۔ اللہ نے فرمایا کہ کیا یہ جانتے نہیں ہیں کہ جو کچھ یہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں اللہ کو سب باتوں کی خبر ہے۔ ان کے بارے میں بات ہو رہی تھی کہ ایمان لانے والے جو تھے، لیکن کیا کہتے ہیں ہم مطلب ان کو بھی مانتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مانتے ہیں، اور جب آپس میں وہ ایک دوسرے سے اکیلے میں بات کرتے تو کہتے تھے کہ بیوقوف ہو گئے ہو کہ لوگوں کو وہ باتیں بتاتے ہو جو اللہ نے تم پر کھولی ہے نا، تاکہ یہ لوگ رب کے سامنے تمہارے مقابلے میں تمہارے حجت پیش کریں۔ تو اللہ کہتے ہیں اگر تم چھپاتے بھی ہو تو کیا حرج ہے نا؟ کیا تم کو پتہ نہیں ہے کہ یہ لوگ چھپاتے ہیں جو بھی انہیں ظاہر کرتے ہیں، جو بھی اللہ کو تو سب باتوں کی خبر ہے۔ پھر آگے اللہ فرما رہے ہیں کہ ان میں سے ہے نا وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ۔ ان میں سے ایک گروپ ایسا ہے جو امی لوگوں کا ہے، جو کتاب کا تو علم رکھتے نہیں، بس اپنی بے بنیاد امیدوں اور آرزوؤں کو لیے بیٹھے ہیں اور صرف وہم اور گمان پر چلے جا رہے ہیں۔ تو یہ لوگ ہم نے ڈیٹیل میں پڑھا کہ یہ کون لوگ ہیں، ہے نا، کتاب کا علم نہیں لیتے ہیں، حاصل نہیں کرتے ہیں، صرف اپنی آرزوؤں، اپنی تمناؤں، امیدوں پر ہے نا، بس اسی کو لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، گمان پہ چلے جا رہے ہیں نا۔ تو اللہ نے ان کے لیے کیا کہا ہے؟ ہلاکت اور تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھوں سے شریعت کا، دین کا مسودہ لکھتے ہیں، پھر لوگوں سے کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے پاس سے آیا ہے۔ کیوں کرتے ہیں ایسا وہ لوگ؟ فیر بدل۔ آپ کو پتہ ہے آج بھی ہر سال عیسائیوں کی جو انجیل ہے اس میں پریورتن، فیر بدل کیا جاتا ہے۔ ہاں یہ آیت آج ہماری قوم کو، ہمارے لوگوں کو، آج کے ماڈرن لوگوں کو یہ آیت سوٹ نہیں ہوتی ہے،
اس کو چینج کر دیا جائے. پھر وہ اپنے حساب سے اس میں کیا کرتے ہیں، پھر وہ بدل کرتے ہیں. کیوں کر سکتے ہیں وہ لوگ؟ انجیل میں پریورتن چینج کیوں لاتے ہیں وہ لوگ؟ تورات انجیل میں یہ لوگ پھیر بدل کر لیتے تھے عالم لوگ. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے ان کتابوں کو، اللہ کی طرف سے کتاب تھی لیکن اللہ نے ان کی ذمہ داری نہیں لی تھی، ان کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے نہیں لے کر رکھی ہے. لیکن قرآن کی ذمہ داری اللہ نے لے کر رکھی ہے، اس میں کوئی فیر بدل کوئی کر ہی نہیں سکتا. تو یہ لوگ فیر بدل کرتے ہیں، اپنے حساب سے اپنی کتابوں کو چینج کرتے تھے نا، اور پھر لوگوں سے کیا کہتے تھے کہ یہ اللہ کے پاس سے آیا ہے، تاکہ اس کے بدلے میں وہ تھوڑا سا فائدہ حاصل کر لیں. مطلب کیا حاصل کرتے تھے وہ لوگ؟ پیسے. ان کے ہاتھوں کا یہ لکھا ہوا بھی ان کے لیے تباہی کا سامان ہے، اور ان کی یہ کمائی بھی ان کے لیے تباہی کا سبب ہے. وہ کہتے ہیں کہ دوزخ کی آگ ہم کو ہرگز چھونے والی نہیں ہے، سوائے اس کے کہ کچھ دن کی ہم کو سزا مل جائے تو مل جائے. تو اللہ فرما رہے ان سے پوچھو، کیا تم نے اللہ سے کوئی عہد لے لیا ہے جس کے خلاف وہ نہیں جا سکتا؟ مطلب اللہ سے تم نے کوئی عہد لیا ہے کہ اللہ اس کا خلاف کچھ نہیں کرے گا؟ یا بات یہ ہے کہ تم اللہ کے ذمے ڈال کر ایسی بات تم کہہ دیتے ہو جن کے بارے میں تم کو علم ہی نہیں ہے؟ آخر تمہیں دوزخ کی آگ کیوں نہیں چھوئے گی بھائی؟ اللہ کہہ رہے کیوں نہیں چھوئے گی تم کو دوزخ کی آگ؟ تم نے کوئی عہد لے کے آئے ہو تم لوگ؟ تمہیں پاس کوئی عہد پہنچا اللہ کا کہ اللہ اس عہد کا خلاف نہیں کرے گا؟ تو اللہ آگے فرما رہے جو بھی بدی کمائے گا اور اپنی خطا کاری کے چکر میں پڑا رہے گا، وہ دوزخی ہے، وہ دوزخ ہی میں ہمیشہ رہے گا. اور جو لوگ ایمان لائیں گے، اچھے عمل کریں گے، وہی جنتی ہیں، اور جنت میں وہ ہمیشہ رہیں گے. اتنی جو آیت ہے، اس کے بعد جو ہے نیا مضمون، نئی چیز چالو ہوگی. یہاں تک کہ میں آپ کو بتانے کی کوشش کرتی ہوں کہ آپ لوگ جو پڑھے ہیں، جو ہم نے پچھلے آیت میں جو کل پڑھا تھا، کیا پڑھا تھا ہم نے، وہ سب میں نے آپ کو یہ آیت میں بتا دیا. تو ہم نے پڑھا تھا کہ یہ لوگ کیا کرتے تھے، جو یہود تھے وہ کیا بولتے تھے، ہم تو ابناء اللہ ہے، ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں، ہم تو اللہ کے چہیتے ہیں، ہم کو جہنم کی آگ کیسے چھوئے گی، ہے نا. اور وہ لوگ بولتے تھے ہمارے نبی تو سولی پر چڑھا دیے گئے، تو انہوں نے کیا کر دیا، پورے قوم کا کفارہ ادا کر دیا، اب ہم کو کوئی چیز ہم کو نقصان نہیں پہنچا سکتی ہے نا. ہم کیا ہیں، ہم تو بخشے بخشائے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ جو چیزیں ہیں، یہ جو ہے آخرت پہ یقین نہیں ہونے کی وجہ سے یہ ہوتا ہے. اگر انسان کو آخرت پہ یقین ہوتا ہے، اگر انسان کو یہ پتا ہے کہ کل مجھے، احساس ہے اندر انسان کے کہ کل مجھے جواب دینا اللہ کے سامنے، تنہا کھڑے ہو کر اپنے اعمال کا جواب سوال ہوگا، تو مجھے جواب دینا ہے، کوئی میرا ساتھ دینے نہیں آئے گا. آج تو ہم کوئی بات کہتے ہیں تو ہمارے رشتہ دار ہمارا ساتھ دینے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، لیکن اس دن کوئی کسی کا ساتھ نہیں دے گا، ہے نا. سب کو تنہا اپنا اپنا جواب دینا پڑے گا، ہے نا. ہم جو آج تکیہ لگا کے بیٹھے ہیں، بڑے مطمئن بیٹھے ہیں نا کہ ہم تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کیا کر دیں گے، بخشوا دیں گے، ہے نا، ہماری سفارش کر دیں گے. اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہم کو سفارش مل جائے انشاءاللہ تعالی. ہم ایسے عمل کریں نا جیسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہماری سفارش کروا دیں انشاءاللہ تعالی، ہے نا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں تک کی جو آیت تھی، تو اللہ نے کلیئر کٹ بتا دیا نا کہ جو بدی کمائے گا، بدی کے چکر میں پڑا رہے گا، تو وہ دوزخی ہے، دوزخ والا، دوزخ میں وہ ہمیشہ رہے گا، ہمیشہ کا ٹھکانہ. جو جنتی ہے وہ ہمیشہ کے لیے جنت میں، اور جو دوزخی ہے وہ ہمیشہ کے لیے دوزخ میں رہے گا. مطلب اس دن جو سوال جواب ہوگا، اپنے اعمال آپ دیکھ لیں گے، انسان کو خود پتہ چل جائے گا میں نے کیا کیا ہے، تو وہ ہمیشہ کے لیے رزلٹ ہوگا. ایسا نہیں کہ وہ رزلٹ چینج ہو جائے گا. موت کی تمنا انسان کرے گا تو لیکن موت نہیں آئے گی بعد میں. کیوں؟ کیونکہ موت کو ذبح کر دیا جائے گا، ہے نا. مینڈے کی شکل میں موت کو ذبح کر دیا جائے گا، موت پھر کبھی نہیں آئے گی. جو جنت میں ہوگا وہ ہمیشہ کے لیے جنت میں، اور جو دوزخ میں ہوگا وہ ہمیشہ کے لیے دوزخ میں رہے گا. ہاں ٹھیک ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شفاعت ہے نا، شفاعت کا وعدہ ہے وہ ہوگا، لیکن کیا کبھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ان کی بات تعلیمات کو نہیں مانا، کیا ان کی سفارش کریں گے؟
ہے نا. اگر سفارش کریں گے بھی تو جتنا تم نے گناہ کیا ہے اتنا تو سزا آپ کو بھگتنا ہی پڑے گا، جس نے جو گناہ کیا ہے نا. جو لوگ ایمان لائیں گے، اچھے عمل کریں گے، وہی جنتی ہیں اور جنت میں وہ ہمیشہ رہیں گے. یہاں تک کی بات سب کو سمجھ میں آ گئی ہے؟ سب کو سمجھ میں آ گئی نا بات؟ جو ہم نے کل سے جو سٹارٹ تھا وہ یہاں ختم ہوا، وہ بات کہ اللہ نے 3 گروہ کے بارے میں بتایا، وہ سمجھ میں آ گیا آپ لوگوں کو؟ میری آواز آ رہی ہے نا؟ جی جی الحمدللہ. الحمدللہ. اب جو آگے کی آیت ہے نا بہت امپورٹنٹ آیت ہے. دیکھو اللہ فرما رہے ہیں یاد کرو اسرائیل کی اولاد سے ہم نے پکا عہد لیا تھا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا. اب پھر بنی اسرائیل کی طرف جا رہے ہیں نا. اسرائیل کی اولاد سے، اسرائیل کون تھے؟ کس کا لقب ہے اسرائیل؟ حضرت یعقوب یعقوب علیہ علیہ السلام السلام کا. جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ الحمدللہ، ہے نا. اللہم مزید فزید، اللہ آپ لوگوں کے علم میں اضافہ کرے. تو اللہ فرما رہے یاد کرو اسرائیل کی اولاد سے ہم نے پکا عہد لیا تھا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا. بنی اسرائیل سے اللہ نے کیا کیا تھا معلوم ہے نا آپ لوگ کو؟ یاد ہے کہ نہیں؟ جب کوہ طور پہاڑ کو اللہ نے کیا کیا تھا؟ جھکا دیا تھا. ایسا لگ رہا تھا ان کو جیسے ابھی ہمارے اوپر کیا ہوگا، یہ کوہ طور گر پڑے گا. پہاڑ جو طور کا پہاڑ ہے ہمارے اوپر اب بھی گر پڑے گا. اس لیے ان لوگوں نے کیا کیا تھا؟ پکا عہد. جب اللہ نے عہد لوایا تو سب عہد لے لیے تھے کہ ہم یہ چیز کریں گے. تو اللہ وہی عہد کو یاد دلا رہے ہیں کہ ہم نے پکا عہد لیا تھا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا. اللہ نے سے عہد کیا ہوا ہے، کیا تھا ان لوگوں نے کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے. دوسرا فرمایا ماں باپ کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں اور محتاجوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. اور تیسری بات کہاں؟ لوگوں سے بھلی بات کہنا. چوتھی بات کہاں تھا؟ نماز قائم کرنا، 5واں زکوٰۃ دینا. مگر اللہ نے فرما رہے ہیں تھوڑے آدمیوں کے سوا تم سب اس عہد سے پھر گئے اور اب تک پھرے ہوئے ہو. کیا تھا بھئی یہ سب، ہے نا؟ کیا کہہ رہے ہیں اللہ؟ کیا کرنا تھا ہم کو، کیا نہیں کرے؟ یہ کیول ان کے لیے ہے کیا؟ یہ قرآن کس کے لیے ہے؟ قرآن کس کے لیے ہے؟ بنی اسرائیل تو چلے گئے ہیں نا، جن کی باتیں اللہ بتا رہے ہیں ہم کو، وہ تو ہے نہیں. کس کو بتایا جا رہا ہے یہ سب چیزیں کس کو بتایا جا رہا ہے؟ ہم کو ہے نا، بتایا ہمیں گیا ہے. بتایا جا رہا ہے نا، ہم کو بتایا جا رہا ہے. تو یہ آیت کس کے لیے ہے؟ ہمارے لیے ہے کہ وہ لوگ ایسا ایسا کرتے تھے، تم مت کرنا. ان کو کیا کیا کہا گیا تھا؟ تم کرو. اب اللہ کیا چاہتا ہے، اللہ کیا عہد لوایا تھا، تو ہم کو وہ سب کرنا ہے. اس لیے ہم کو سمجھنا ضروری ہے کہ اللہ نے کیا کیا وعدہ لیا تھا ان سے، کیا عہد کروایا تھا. سب سے پہلی بات کہا تھا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، ہے نا. اس کے بعد دوسری چیز کہا تھا کہ ماں باپ کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں اور محتاجوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. ٹھیک ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ، تو اللہ آخری میں کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ سب چیز میں نے کہا، لیکن تم لوگوں میں سے میکزیمم لوگ، چند لوگوں کے سوا باقی سب لوگ کیا ہوئے؟ اس عہد سے منہ پھیر کے پلٹ گئے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ہم نے پختہ عہد لیا تھا، کس سے؟ بنی اسرائیل سے. کب، کیسے، کس بات کا عہد لیا تھا؟ یہ ہم پہلے ہی پڑھ چکے ہیں پچھلی آیتوں میں، ہے نا. ابھی ہم نے ریوائز بھی کر لیے. تو اللہ نے کوہ طور کو گرانے کی کیفیت میں لائے اور 10 احکامات کو ماننے کے لیے شریعت کو تھامنے کا، مضبوطی سے تھامو کہا تھا، احکامات کو مضبوطی سے پکڑنے کا حکم دیا تھا. تو انہوں نے اس وقت تو ڈر کی حالت میں عہد لے لیا تھا، پکا کر لیا تھا، ہے نا، وعدہ دے دیا تھا. لیکن یہ قوم کیا تھی؟ بڑی ضدی قوم تھی. اسی لیے ان کے احکامات بھی بہت بھاری تھے، کیونکہ یہ بہت ضدی، آپ بولتے ہیں نا ضدی بچہ ہوتا ہے، شیطان ہوتا ہے، تو کیا بولتے ہیں ہم؟ یہ بہت بڑا ضدی ہے، اس کو ایسی سزا دینی پڑے گی، ایسا بولتے ہیں نا. تو ان کے احکامات بھی بہت بھاری تھے. تو یہ لوگ بڑی ضدی قوم تھی اور یہ بعد میں اپنے عہد سے پھر گئی. یہاں اسی کا تذکرہ کیا جا رہا ہے
یہ 10 احکامات وہی احکامات ہیں جو دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی بیسک احکامات ہیں. یہ جو احکامات جو ہم پڑھ رہے ہیں نا، یہ ہم کو بھی وہی احکامات ہیں، کیونکہ دین ہمیشہ سے ایک ہی رہا ہے. اللہ نے ہمیشہ انبیاء کرام کی طرف دین اسلام ہی بھیجا ہے. تمام انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات ایک ہی رہی ہے، کیونکہ رب واحد ہے نا، لہٰذا سارے نبیوں کی تعلیمات کا ذریعہ بھی ایک ہی ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جب بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا کہ 10 چیزوں پر عمل کرنے کا وعدہ کیا، سب سے پہلے کہا اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرنا. وہی حکم ہے جو ہم پڑھتے ہیں نا، کلمہ لا الہ الا اللہ، وہی حکم ہے. عقیدہ توحید کا، عقیدہ رسالت کا، بنیادی طور پر شرک سے بچنا اور رب الہی کی عبادت کرنا، اور سب سے پہلا حق بندوں پر اللہ کا ہے. سب سے پہلا حق کس کا ہے؟ اللہ کا ہے، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ کسی کو شامل نہیں کرنا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں بار بار ملٹیپل طریقوں سے اپنے حق کے بعد کس کا حق بتایا ہے؟ بندوں میں سب سے پہلا حق کن کا ہے؟ اللہ کے بعد بندوں میں ماں سے باپ سب کو۔ سے حق ماں باپ کا، والدین کا حق رکھا ہے. جب جب اللہ اپنے حق کی بات کرتے ہیں تو والدین کے حق کی بات کرتے ہیں. خالق وہ ہے، پیدا اس نے کیا ہے، تخلیق کا ذریعہ کس کو بنایا؟ اللہ نے والدین کو بنایا. رازق تو وہ ہے، رزق کا وسیلہ اور ذریعہ اللہ کے لیے طرف سے کس نے بنا ہے؟ والدین بنتے ہیں، ہے نا. علیم اور عالم وہ ہے، لیکن علم پہنچتا ہے ہم تک سب سے پہلا ذریعہ بنتے ہیں والدین. اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے حق کے بعد والدین کے حق کو رکھ دیا ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ والدین کے ساتھ احسان کا سلوک کرنا. ورڈ کیا آیا ہے یہاں پر؟ احسان کا ورڈ آیا ہے، کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ کیا کرو؟ احسان کا سلوک کرو، ہے نا. تو احسان کا معاملہ کیا ہے؟ والدین کے ساتھ احسان کرو. یہ حکم خدا بندی ہے، اللہ کا حکم ہے. اس لیے سمجھنا ہے ہم کو کہ اللہ کیا چاہتا ہے. بھئی والدین کے ساتھ، قرابت داروں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو. یہ کیا کہہ رہے ہیں اللہ؟ کیا ہے یہ احسان؟ احسان کس کو کہتے ہیں؟ کوئی بتائے گا احسان کس کو کہتے ہیں؟ جو بھی بول سکتے ہیں. اگر غلط بھی ہوتا ہے تو کوئی بری بات تو نہیں ہے نا. کوشش کیا کرو آپ لوگ جواب دینے کی. احسان کس کو کہتے ہیں؟ بھلائی کا معاملہ کرنا، سب سے اعلیٰ سلوک کرنا جی ہر ماشاء معاملے میں۔ ماشاء اللہ. اور ڈیفینیشن، جیسے ایگزیکٹ ڈیفینیشن کسی کو پتا ہے احسان میں کیا کیا آتا ہے؟ جتانا، ان کی ڈیفینیشن بتاؤ. ان کی خدمت کرنا۔ جی ماشاء اللہ، وہ تو سب ہے بیٹا، لیکن احسان کس کو کہتے ہیں بتا دوں؟ ٹھیک ہے، یاد رکھیں گے اب ہمیشہ جب بھی احسن عمل کی بات آتی ہے نا، احسن مطلب ہوتا ہے بہترین. کوئی بھی کام کرو تو اس کو خوبصورتی کے ساتھ بہتر طریقے سے کرنا. جیسے میں کھانا بنا رہی ہوں، میں روز کھانا بناتی ہوں، لیکن کوئی مہمان آتا ہے تو میں کیا کرتی ہوں؟ بہت احتیاط کے ساتھ، بہت بہترین طریقے سے، بہت اچھے پریزنٹ کرتی ہوں نا. کھانا تو بناتی ہوں لیکن اس کو جو پریزنٹیشن ہوتا ہے میرا، وہ بہت بہترین ہوتا ہے نا. وہ ہے پریزنٹیشن کے ساتھ کرنا ہے. خدمت کرنا ہے لیکن بہترین خدمت کرنی ہے. جو بھی چیز کرنا ہے، چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی کرنا ہے ان کے لیے تو بہترین کرنا ہے. تو احسان کس کو کہتے ہیں آج میں بتا رہی ہوں، اس کو یاد رکھنا ہمیشہ. احسان اس عمل کو کہتے ہیں جس میں کرنے والا اپنے فرض سے بڑھ کے کرتا ہے. کیا ہے؟ احسان کرنے والا وہ ہے جس میں جو کرنے والا ہے وہ اپنے فرض سے بڑھ کے کرتا ہے. احسان اس عمل کو کہتے ہیں جب کرنے والا کسی اور جس کے لیے وہ حق دے رہا ہے نا، تو اس کو اس کے حق سے بڑھ کے دیتا ہے. فرض سے، جو فرض کام ہوتا ہے کہ ماں باپ کی خدمت کرنی ہے، فرض ہے وہ بندے بیٹے کے اوپر، بیٹی کے اوپر، اولاد کے اوپر، لیکن اس سے بڑھ کے، فرض سے بڑھ کے کرنا. اور دوسرا
جس کے لیے دے رہا ہے نا اس کے حق سے بڑھ کے دینا، ماں باپ کا جو حق ہے اس سے بڑھ کے دینا، وہ عمل ہے احسان جو محض اللہ کی رضا کے لیے کیا جاتا ہے، دنیا کے دکھاوے کے لیے، دنیا کے فائدے کو حاصل کرنے یا کسی اور وجہ سے نہیں کیا جاتا ہے۔ اور جب آپ احسان کر رہے ہوتے ہیں نا تو جس پر کر رہے ہیں اس شخص کو ضرور سکون دینے کے لیے کیا جاتا ہے۔ کسی نے لکھا تھا نا سکون دینے کے لیے، بہت بہترین آنسر تھا وہ۔ احسان محض اگلے شخص کو ضرور سکون دینے کے لیے کیا جاتا ہے کہ یہ اللہ کا بندہ ہے کہ اسے راحت دے کر اللہ کو راضی کر لوں میں۔ اگر آپ کسی کے ساتھ احسان کا عمل کر رہے ہیں لیکن آگے والے کو سکون ہی نہیں پہنچ رہا ہے تو پھر آپ کا احسان نہیں ہے وہ۔ احسان وہ عمل ہے جس سے سامنے والے کو سکون ملے، راحت ملے اور تم راحت کر کے اللہ کو راضی کر لو۔ تو احسان وہ عمل ہوگا جو ان 4 پیمانوں پر پورا پورا اترے گا، اور کرنے والے کا انداز کیسا ہوگا، اس کا طریقہ کیسا ہوگا، اس کے بول چال میں، اس کے ہر انداز میں، اس کے ہر معاملات میں، ہر ڈیلنگز میں حسن ہونا چاہیے، خوبصورتی ہونی چاہیے، بہترین طریقے سے وہ کیا جائے گا، تبھی وہ احسان کے لیبل تک پہنچے گا۔ تو احسن عمل کیا ہوا؟ بڑھ کے کرنا، فرض سے بڑھ کے کرنا ہے، حق سے بڑھ کر دینا ہے، اور پھر صرف اللہ کی خوشنودی کے لیے کرنا ہے، اور اگلے شخص کو ضرور سکون پہنچنا چاہیے، وہ احسن عمل ہوتا ہے۔ اور والدین کے لیے حکم صرف ایک فرائض کی ادائیگی تو نہیں ہے نا، اس سے بڑھ کر کرنے کا حکم ہے، صرف فرض نہیں ادا کرنا ہم کو، اس سے بڑھ کر کرنے کا حکم ہے۔ یہاں تو فرائض ہی پورے نہیں ہو رہے ہیں ہمارے یہاں والدین کے ساتھ حق نہیں، ان کے حق سے بڑھ کر دینے کا حکم ہے ہم کو۔ یہاں تو حقوق حق ہی ادا نہیں ہو رہے ہیں تو بڑھ کے کیا حق دیں گے ہم؟ محض اللہ کی رضا کے لیے والدین کو سکون اور راحت دینا ہے، ان کی پراپرٹی ہتھیانے کے لیے، کاروبار میں حصہ پانے کے لیے ان کو سکون نہیں پہنچانا ہے، اللہ کی رضا کے لیے ان کو سکون پہنچانا ہے۔ کسی بھی انسان کے احسان کا سب سے زیادہ حقدار دنیا میں اس کے والدین کیوں ہیں؟ کیوں رکھا ہے اللہ نے یہ حق؟ محسن تو رب ہے نا، لیکن اس روئے زمین پر اگر احسان کا کوئی نمونہ ہے تو وہ والدین ہیں۔ کسی کے بہن بھائی بھی محسن ہو جاتے ہیں، کسی کے دوست بھی محسن ہو جاتے ہیں، الحمدللہ، لیکن یہ تو قسمت کی بات ہوتی ہے نا کہ کسی کے دوست یا کسی کے بھائی بہن، کسی کے رشتہ دار، کسی کے چاہنے والے احسان کرتے ہیں اس کے اوپر، لیکن بھائی بہنوں کی، دوستوں کی حالت سب کے لیے ایک جیسی نہیں ہوتی ہے۔ سب کے لیے ایک جیسی ہوتی ہے کیا؟ سب کے بھائی بہن دوست ایسے ہوتے ہیں کیا احسان کرنے والے؟ الگ الگ ہوتا ہے نا سب کا دائرے کا، سب کا ہے نا پرسنٹیج۔ لیکن والدین 2 ہستیاں ایسی ہیں، وہ 2 رشتے ہیں جو ہر جگہ ہر وقت اپنی اولاد کے محسن رہتے ہیں، رہے ہیں اور رہیں گے قیامت تک کے۔ انسانوں کے اندر کسی رشتے میں احسان کا وہ نمونہ نظر آ ہی نہیں سکتا جو والدین کی شکل میں ہے۔ ماں احسان نہیں کر رہی ہوتی ہے، وہ جو بچے کو 9 مہینے اٹھا کے پھر رہی ہوتی ہے، گر گر پڑ رہی ہوتی ہے، پھر بھی چل رہی ہوتی ہے، اور پھر چاہتی ہے کہ یہ میرا وزن ہمیشہ قائم رہے اور یہ وزن بڑھتا رہے۔ آپ بتائیے اگر آپ کے پیٹ میں، کسی لڑکے کے پیٹ میں، بچے کے پیٹ میں اگر اینٹ رکھ دیا جائے ہے نا 2 کلو کا، تو کیا وہ بچہ آسانی سے سو سکتا ہے؟ کیا وہ چل سکتا ہے؟ 2 کلو وزن اگر رکھ دیا جائے تو کیا وہ برداشت کر سکتا ہے، سب کام کر سکتا ہے جو ماں کر رہی ہوتی 9 مہینے تک کے؟ اور پھر اگر ڈاکٹر کہہ دے ماں کو کہ تمہارے بچے کا وزن نہیں بڑھ رہا ہے تو ماں ٹینشن میں آ جاتی ہے۔ جو وزن وہ اٹھا کے گھوم رہی ہے وہ وزن کم ہو جاتا ہے، مطلب بڑھ نہیں رہا ہوتا ہے تو ماں ٹینشن کرتی ہے۔ جتنی تکلیف اٹھا کے اس بچے کو وہ جنتی ہے اتنا کوئی اور اٹھا سکتا ہے؟ جتنی مشقت اٹھا کے اس کو سینے سے چمٹا کے اس کے دودھ کا بندوبست کرتی ہے اتنا کوئی اور کر سکتا ہے؟ آج شاید وہ ہم کو نظر نہیں آتا ہے کہ جو مائیں گیلے میں سو کر بچے کو سوکھے میں سلاتی ہیں، آج ہم یہ تصور کو سمجھ نہیں سکتے، ہماری بچیاں نہیں سمجھ سکتے کیونکہ آج ڈائپر کا زمانہ ہے نا۔
لیکن آپ اپنے زمانے کو یاد کریں گے، اگر ہمارے زمانے، پچھلے زمانے، ایک جنریشن بس پیچھے جائیں گے تو سمجھ میں آئے گا کہ ہم اپنے بچوں کو کیسے پالتے تھے۔ ماں گیلے میں سو جاتی تھی، رات کو نیند کھلتی تھی، بچہ پیشاب کرتا تھا، ترنت کپڑے اس کے بدلے جاتے تھے، ہے نا، سلا دیتی تھی ماں، خشک نرم جگہ میں بچے کو سلاتی اور خود ٹھنڈی میں سردی میں سو جاتی تھی۔ یہ کوئی نہیں کر سکتا، یہ کام صرف ماتا کر سکتی ہے، مائیں کر سکتی ہیں۔ رات گئے جب ماں ساری دنیا سو رہی ہوتی ہے، وہ رات کے پہر میں اس کی بیماری میں اس کو سہلاتے ہوئے، اس کی تکلیف میں اس کو لے کر چلتی رہتی ہے، ٹہلتی رہتی ہے کہ میرا بچہ سو جائے۔ وہ کون کر سکتا ہے ماں کے علاوہ؟ یہ کوئی نہیں کر سکتا۔ وہ گر گر کر پڑھنے والے کو اگر بار بار اٹھا کے چلانا، اس کو ہاتھ پکڑ کے لکھنا سکھانا، اس کے منہ میں ایک ایک لقمہ ڈالنا، یہ ماں ہی کر سکتی ہے۔ ایسا احسان تو کوئی نہیں کر سکتا۔ اور والد، یہ والد کا احسان ہی ہے نا کہ وہ سارا سارا دن کھپتا ہے، مزدوری کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے، دن بھر کھپتا ہے، مزدوری کرتا ہے، اور جب پسینے خون پسینے کی کمائی سے خود پہلے نہیں کھاتا ہے، اپنی اولاد کو پہلے نوالا ڈالتا ہے، خود نہیں پہنتا، اولادوں کو بہترین سے بہترین لباس پہناتا ہے، اپنے منہ کے لقمے کو اپنی اولادوں کو دے دینا، یہ کوئی نہیں کر سکتا۔ والدین جیسے احسان اس روئے زمین پر کوئی ہستی ایسا احسان نہیں کر سکتی، اس لیے ان محسن ہستی کے ساتھ احسان کا معاملہ کرنے کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں اور حدیث میں واضح طور پر رکھ دیا ہے۔ اور ایک خزانہ ہے اس کے بارے میں، حقوق کے ادائیگی کی تعلیم کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کے خزانے بھرے پڑے ہیں۔ بہت پیاری حدیث ہے، آپ نے بہت دفعہ سنی ہوگی، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، بخاری اور مسلم دونوں کی حدیث ہے۔ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے سوال کیا تھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے، تیری ماں کا، اموں کی، ہے نا، پھر کس کا؟ تمہاری ماں کا، پھر تیری ماں کا۔ ایسے 3 دفعہ حق ماں کا کہا، پھر چوتھی بار پوچھا تو فرمایا تیرے باپ کا۔ ماں کا حق اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنا زیادہ رکھا کہ قرآن میں ماں کی قربانی کو بیان کر دیا، قرآن میں بھی بیان کر دیا ماں کی قربانی۔ کہا اللہ نے کیا فرمایا، اس نے بڑی کراہت سے اس کو بوجھ پر بوجھ، ہے نا، وہ تکلیفیں اٹھا کر حمل میں اٹھایا، اس کو بڑی تکلیفوں سے جنا اور پھر دودھ پلایا۔ یہ 3 معاملات ماں کرتی ہے جو باپ نہیں کرتا ہے۔ اس وجہ سے اللہ نے ماں کا حق باپ سے زیادہ رکھا ہے، 3 بار رکھا ہے۔ کیوں؟ پہلا یہ کہ وہ بوجھ سہتی ہے، پیٹ میں حمل اٹھاتی ہے، تکلیفیں سہتی ہے۔ دوسرا، جب وہ تکلیف سے جنتی ہے، پیدا کرتی ہے بچے کو۔ تیسرا، جب وہ اٹھ اٹھ کر بچے کو دودھ پلاتی ہے۔ ایک شخص اپنی ماں کا شکوہ کیا، صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر شکایت کرتا ہے۔ کیا شکایت کیا اس نے؟ اے اللہ کے رسول، میری ماں بڑی بد اخلاق ہے۔ کیا کہتا ہے؟ میری ماں بڑی بد اخلاق ہے۔ آپ نے فرمایا کیا وہ اس وقت بھی بد اخلاق تھی جب تو اس کے رحم میں چپکا ہوا تھا؟ رحم میں چپکا ہوا ہوتا ہے نا بچہ، لٹک رہا ہوتا ہے رحم میں، ماں کے یوٹرس میں چپکا ہوا رہتا ہے بچہ۔ تو کہا کہ اس وقت بھی بد اخلاق تھی تیری ماں جب تو رحم میں چپکا ہوا تھا؟ اس نے کہا اے اللہ کے رسول، آپ کو نہیں معلوم ہے، آپ کو نہیں معلوم ہے، وہ بڑی بدمزاج ہے، بڑی چڑچڑی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا اس وقت بھی وہ بدمزاج تھی جب وہ تجھے راتوں کو اپنے سینے سے لگا کر چمٹا کے پھرا کرتی تھی؟ اس نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا ہے۔ آپ نے فرمایا تو نے کیا کیا ہے؟ اس نے کہا میں نے اپنی ماں کو کندھوں پر بٹھا کر حج کروایا ہے، کندھوں پر اٹھا کے حج کروایا تھا اس نے اپنی ماں کو۔ میں تو کہتی ہوں کہ اس نے بڑا کام کیا تھا، کیونکہ آج تو اولادیں اتنا نہیں کر سکتی ہیں، آج تو گاڑی میں ساتھ میں چلنے کو تیار نہیں ہے اولاد، اس نے اپنے کندھوں پہ کیا ہے اٹھا کر لے کر گیا تھا، اپنی ماں کو حج کروایا تھا۔ اس نے کہا کہ میں نے اپنے کندھے پر بٹھا کر اس کو حج کروایا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے بڑے کام کرنے والے کو کیا کہا، کیا فرمایا؟ فرمایا تو نے تو ابھی اس کے درد ذی کی دردوں کا بدلہ بھی نہیں چکایا، کس ہوا میں پھرتا ہے تو؟
اس نے جو تیرے کو جننے کے لیے، تیرے کو پیدا کرنے کے لیے جو تکلیفیں سہی ہے نا، اس کا بھی بدلہ تو نے نہیں چکایا ہے. تو والدین وہ ہستی ہے جس کا بدلہ ہم کبھی دے ہی نہیں سکتے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کا حق 3 گنا رکھ دیا، لیکن یہ نہیں سوچیے گا کہ والد کا حق کم ہے. والد کے لیے حدیث کے الفاظ ہیں. فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے، تمہارا باپ تمہاری جنت کا دروازہ ہے، تم چاہے اسے لے لو، تم چاہے اسے چھوڑ دو. باپ کو کیا کہا؟ جنت کا دروازہ. اگر ماں کے پیروں میں جنت ہے تو جنت میں جانے کے لیے دروازہ چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ تم چاہے اسے لے لو اس دروازے کو، چاہے اسے چھوڑ دو. پھر حدیث کے الفاظ یہ بھی آتے ہیں، باپ کی رضا جنت کی رضا ہے. گویا جس کا باپ والد راضی ہے اس کا رب راضی ہے اس سے، جس کا والد ناراض ہے اس کا رب اس سے ناراض ہے. جنت کا راستہ بھی اور جنت کا دروازہ بھی باپ سے ہے. وہ والد ہے نا، آتا ہے نا، بہت لمبی سی شاعری ہے، عربی میں آتی ہے. شاعری میں یہ جو حدیث جو ہے نا، اس کو شاعری میں اس کو بیان کیا گیا ہے. عربوں کا شاعرانہ انداز تھا نا، بہت شاعرانہ ہوتا تھا عربوں کا انداز، اس لیے اللہ نے قرآن بھی شاعرانہ انداز میں اتارا ہے نا. والد کچھ ایسا کہتا ہے، صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے ایک بوڑھا شخص، شکوہ شکایت لے کر آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور ساتھ میں اس کا جوان بیٹا بھی تھا. بوڑھے باپ نے اپنے بیٹے کو دکھا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی حالت بیان کی تھی. باپ نے کیا کہا تھا؟ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں جوان تھا تو اپنے منہ کا لقمہ اس بیٹے کو دیتا تھا، اس کی ضرورتیں، اس کی حاجتیں پوری کرتا تھا. اپنا کل مال میں نے جتنا کمایا تھا سب مال اس پر خرچ کرتا تھا. اور باپ، آپ کہیں گے کہ ایسا تو ہر باپ کرتے ہیں، ہے نا، اس میں کوئی انہونی بات تو نہیں تھی. ہاں، ہر باپ یہ کرتا ہے. اس لیے وہ کہتا ہے کہ اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میری کمر جھک گئی ہے، میرے بالوں میں سفیدی آ گئی ہے، اب یہ جوان ہے، اللہ کے رسول یہ جوان ہے، اور یہ اپنا مال مجھ سے چھپا چھپا کے رکھتا ہے. راوی کہتے ہیں، جو بیان کیے نا راوی کہتے ہیں کہ یہ بیٹے کا رویہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور اتنے کہ آپ کی داڑھی مبارک تر ہو گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ وقفے کچھ رک گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد بیٹے کے سینے پر، جو بیٹا ساتھ آیا تھا، بیٹے کے سینے پر اپنا ہاتھ مبارک مار کر فرمایا، یاد رکھیے گا یہ جو تاکید آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان بیٹے کو کیا تھا، یہ صرف اس کے لیے نہیں تھا، یہ تمام ہم امت مسلمہ کے لیے، یہ سب کے لیے تھا. یہ حدیث تمام بیٹوں بیٹیوں کے ساتھ بہوؤں کو بھی تاکید ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، سن، تو اور تیرا مال تیرے باپ کے ہیں. کیا فرمایا تھا؟ سن، تو اور تیرا مال تیرے باپ کے ہیں. مطلب اگر تو یہ مال اس لیے چھپاتا ہے کہ میرے پاس نہیں ہے بولنا ہے تجھے نا، کیونکہ بچے ڈرتے ہیں، کما کے لاتے ہیں، اگر ہم زیادہ دکھائیں گے تو ابا امی زیادہ مانگ لیں گے، ہے نا، امی ابا کی ضرورتیں بڑھ جائیں گی، اس لیے مال کو وہ چھپا چھپا کے رکھتے ہیں اور بتاتے نہیں ہیں، جھوٹ بولتے ہیں کہ ہماری کمائی نہیں ہو رہی ہے، بہت تنگی ہے امی، ہمارے پر بہت قرضہ ہو گیا ہے امی، ابا بہت قرضہ ہے، میں آپ کے چشمے اگلے مہینے دلوا دوں گا، میں آپ کی فلاں ضرورت اگلے مہینے پورا کر دوں گا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سن، تو اور تیرا مال تیرے باپ کے ہیں. ارے آج تو جس مالی سطح پر پہنچا ہے نا، آج جو تیرے پاس مال ہے، آج تو جو کمانے کے قابل ہوا ہے، آج جو تیرا علم ہے، تیرا ہنر ہے، تیری جو فن ہے، تیری صلاحیتیں ہیں، تیرے ماں باپ کی محنت اور کوششوں کا نتیجہ ہے. آج تو ڈاکٹر انجینئر بنا ہے، اپنے ماں باپ کی محنت سے بنا ہے. آج جس مقام پر تو کھڑا ہے، تو آج جو کچھ کما رہا ہے، یہ کس وجہ سے ہے؟ انہوں نے جو تجھے پڑھایا، انہوں نے تجھے لکھایا، تیرے جتن کیے، کتنی محنتیں مشقتیں کیے، تبھی تو اس قابل ہوا نا. سن، تو اور تیرا مال تیرے باپ کے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت ابو امامہ کے حوالے سے بھی حدیث آتی ہے، ابن ماجہ کی روایت، ایک صحابی اپنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور پوچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے والدین کا مجھ پہ کیا حق ہے؟
اور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہی تو تمہاری جنت اور دوزخ ہے. کیا حق ہے پوچھتے ہو تم؟ وہی تو تمہاری جنت اور دوزخ ہے. یعنی کہ تم ان کے حق کے بارے میں کیا پوچھتے ہو؟ جنت اور دوزخ کے حقدار ان کے ذریعے سے تم ہوگے. مطلب کتنی بڑی بات ہے نا یہ. ایسے بہت ساری حدیثیں ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ہے ہمارے تک پہنچتی ہیں الحمدللہ. تو میرے پاس اور بھی کچھ حدیثیں تھیں. ایک منٹ. ایک بہت ہی بہترین قصہ ہے کن کا بتاؤں آپ کو؟ موسیٰ علیہ السلام کا ہے نا، اور ایک حضرت زحیمہ کا ہے نا. حضرت زحیمہ کے بیٹے حضرت معاویہ بیان کرتے ہیں، ابن ماجہ نسائی کی حدیث ہے. حضرت زحیمہ جو ہے نا رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ مجھے بھی جہاد میں شامل ہونے کی خواہش ہے، آپ مجھے اجازت دے دیجئے کہ میں جہاد میں شامل ہونا چاہتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پوچھا ان سے؟ تمہارے والدین حیات ہیں؟ تو حضرت زحیمہ نے فرمایا کہ میری والدہ حیات ہے. صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہی کی طرف پلٹ جاؤ اور ان سے نیک سلوک کرو، ہے نا، اسی کی قدموں تلے تمہاری جنت ہے. ہجرت اور جہاد دو افضل عمل ہے نا. ہجرت کرنا اور جہاد کرنا بہترین عمل، افضل عمل ہے، لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ اور ماں کی خدمت کرو. اور ایک حدیث ہے بخاری اور مسلم کی دونوں کی حدیث ہے. اے رسول اللہ، کسی نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کو کون سے عمل سب سے زیادہ پسند ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز وقت پر پڑھنا، والدین کے ساتھ نیک سلوک، اور تیسرا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا. سمجھ میں آ رہی بات؟ اس میں مطلب کتنے بہترین عمل میں سے سب سے زیادہ پسند کون سا ہے اللہ کو؟ تو یہ عمل پسند ہے. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی روایت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں 3 بڑے بڑے گناہ نہ بتا دوں؟ بڑے بڑے گناہ سمجھتے ہیں؟ کبیرہ گناہ. کون سے 3 بڑے بڑے گناہ ہیں؟ راوی بتاتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک محفل میں ہے نا تشریف فرما تھے. آپ ٹیک لگا کر تشریف فرما تھے، ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے، اور آپ نے صحابیوں سے مخاطب کر کے فرمایا تھا. صحابہ کرام نے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا 3 بڑے بڑے گناہ کے بارے میں بتایا کہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا، دوسرا والدین کی نافرمانی کرنا. اور راوی کہتے ہیں کہ آپ نے یہ 2 باتیں بتانے کے بعد آپ نے جو ٹیک لگا کے بیٹھے تھے نا اب اٹھ کر بیٹھ گئے. گویا کہ سم تھنگ مور امپورٹینٹ نا. اگر بات کرتے کرتے وہ ٹیکا لگا کے بیٹھے تھے، ٹیکا چھوڑ دیے مطلب بیٹھ گئے، اٹھ کے بیٹھ گئے مطلب کوئی سم تھنگ اسپیشل بات ہوگی نا. پھر آپ نے 3 بار ایک چیز دہرایا، جھوٹی گواہی دینا، جھوٹی گواہی دینا، جھوٹی گواہی دینا. گویا 3 بڑے بڑے کبیرہ گناہوں کی فہرست میں سیکنڈ بڑا گناہ کیا بتایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ والدین کی نافرمانی. دونوں ہے نا، جو دونوں سیاستہ کی جو مین بک ہے بخاری اور مسلم دونوں کی حدیث ہے، یہ متفقون علیہ بولتے ہیں اس کو. حضرت ابو عیسیٰ مغیرہ ابن شیبہ کے حوالے سے آتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حرام کر دیا ہے تم پر شرک، بیٹیوں کو زندہ دفن کرنا، ماؤں کو ستانا، ہرس اور بخل اور بیزا کی گفتگو یعنی لایانی بات کو حرام کر دیا ہے. کیا ہے حدیث؟ اللہ نے حرام کر دیا ہے کس کس چیز کو؟ شرک، بیٹیوں کو زندہ دفن کرنا، تیسرا ماؤں کو ستانا، اور چوتھا ہرس اور بخل کرنا، اور بیزا کی گفتگو جو ہمارے یہاں بہت زیادہ رائج ہے. بیزا کی باتیں، گفتگو، لا یعنی باتیں، بنا مطلب کی باتیں، یہ حرام ہے. حرام حرام معلوم ہے؟ حرام لفظ حرام ان عمل کے لیے آتا ہے جن کو کرنا کبیرہ گناہ ہے، بڑا گناہ ہے. تو آپ سوچئے ماؤں کو ستانا یہ بھی حرام قرار دیا ہے ہم پہ.
آج تو ماؤں کو کیسے کیسے ستایا جاتا ہے نا، کیسے ستاتے ہیں آج بچے، پاکٹ منی زیادہ زیادہ مانگ کر، گاڑی مانگ کر، لباسوں پر، کھانوں پر، کام نہ کر کے، پڑھائی نہ کر کے، بے نمازی ہو کر، زیادہ سو سو کر۔ بچوں کا سونا بھی تو ایک ستانا ہی بن گیا ہے نا ماں کے لیے۔ نہ جانے کن کن چیزوں پر ستایا جا رہا ہے، یہ حرام ہے ماؤں کو ستانا۔ راوی کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن محفل میں تشریف فرما تھے، آپ فرمانے لگے صلی اللہ علیہ وسلم، خاک آلود ہو اس شخص کی ناک، خاک آلود ہو اس شخص کی ناک، خاک آلود ہو اس شخص کی ناک 3 بار کہا۔ پوچھنے پر کہ آپ کس کے حق میں فرما رہے ہیں اللہ کے رسول، تو آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ شخص جس نے اپنے والدین میں سے ایک کو یا دونوں کو بڑھاپے کی حالت میں پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت کا حقدار نہ بن سکا۔ راوی فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر رسول کے 3 جنوں پر چڑھتے جا رہے تھے، پہلے جنے پر قدم رکھا تو آپ نے فرمایا آمین، دوسرے پر رکھا پھر فرمایا آمین، تیسرے پر قدم رکھا پھر فرمایا آمین۔ راوی کہتے ہیں صحابہ کرام نے پوچھا ہے اللہ کے رسول، ہم نے تو آپ کو اور کسی کو اور کو دعا مانگتے ہوئے تو نہیں سنا، پھر آپ نے کس چیز پر آمین کہا؟ دھیان سے سنیے گا، صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل امین نے 3 لوگوں پر لعنت کی ہے، میں نے ان کی اس لعنت کی دعا پر آمین کیا ہے۔ آپ بتائیے کہ کیا یہ دعا قبول نہیں ہوگی؟ کیوں نہیں ہوگی؟ جبریل امین لعنت کر رہے ہیں فرشتوں کے سردار، اور ہمارے نبیوں کے رسولوں کے سردار رسول صلی اللہ علیہ وسلم آمین کر رہے ہیں، کیا یہ دعا رد ہو سکتی ہے؟ کبھی نہیں ہو سکتی ہے۔ لعنت کی دعا، لعنت کا مطلب سمجھتے ہیں آپ؟ ہمیشہ یاد رکھنا لعنت کا مطلب، آج بتاتی ہوں، ہمیشہ لعنت کا لفظ آئے گا قرآن میں تو آپ سمجھ جانا لعنت کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ لعنت کا مطلب ہے اللہ کی رحمت سے محرومی، رحمت سے محرومی۔ جو رحمت سے محروم ہو جائے ان کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ میں بھی اگر اللہ کی رحمت سے محروم ہو گیا تو میں بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا اے اللہ کے رسول آپ بھی؟ فرمایا ہاں میں بھی۔ سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی رحمت سے محروم ہو کر جنت میں کوئی نہیں جا سکتا۔ پوچھا یہ کون سے بدبخت ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلا وہ شخص جس کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجے۔ مطلب یہ آگے پیچھے ہو سکتا ہے، میں نے تھوڑا سا نوٹ کرتے سمے آگے پیچھے کا خیال نہیں رکھا ہے شاید۔ اور دوسرا وہ شخص جو رمضان کے مہینے کو پائے اور اس میں اپنے گزشتہ گناہ، پرانے گناہ کو معاف نہ کروا سکے۔ تیسرا وہ جو اپنے والدین میں سے کسی ایک یا دونوں کو بڑھاپے کی حالت میں پانے کے باوجود ان کی خدمت کر کے جنت کا پروانہ حاصل کرنے میں ناکام رہ جائے۔ تو یہ 3 چیزیں ہیں بتائیے جن کے لیے لعنت پہ آمین کہا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 لوگ ایسے ہیں جو جنت تو کیا اس کی خوشبو بھی نہیں سونگھ پائیں گے، خوشبو بھی نہیں سونگھ پائیں گے، حالانکہ جنت کی خوشبو 100 سال کی مسافت سے آ رہی ہوگی۔ مطلب اگر کوئی گھوڑا دوڑتا ہے تو 100 سال تک کے اگر گھوڑا دوڑے گا تو جتنی دوری وہ طے کرے گا اتنے دور سے جنت کی خوشبو آ رہی ہوگی، لیکن ایسے لوگ جو ہے 3 لوگ ہیں جو جنت تو کیا اس کی خوشبو بھی نہیں سونگھ پائیں گے۔ کون لوگ ہیں وہ؟ سود کھانے والا ہے نا، شراب کا عادی اور والدین کا نافرمان۔ 3 چیزیں، سود کا کھانے والا، شراب کا عادی، ایک آدھا بار پی لیا غلطی سے، اگر اس کو پتہ چل گیا کہ شراب پینے والا جنت میں نہیں داخل ہوگا، جنت کی خوشبو تک نہیں سونگے گا تو وہ الگ چیز ہوئی ہے نا، تو وہ چھوڑ دیا، وہ الگ ہو گیا۔ عادی مطلب ہمیشہ پیتے جا رہا ہے، قرآن کی آیت پڑھتے جا رہا ہے، شراب پیتے جا رہا ہے، جنت کی خوشبو تک نہیں سونگے گا، جبکہ جنت کی خوشبو 100 سال کے مسافت سے آ رہی ہوگی، اتنی دوری سے آ رہی ہوگی۔ اور پھر اس میں والدین کا نافرمان، جو اپنے والدین کی باتوں کو نہیں مانتا، نافرمانی کرتا ہے، وہ بھی۔ حدیث کے الفاظ یہ بھی موجود ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کچھ گناہوں کی سزا دنیا میں دیتا ہے، کچھ کی سزا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قیامت تک کے لیے مؤخر کر کے رکھ دیا ہے۔
مطلب کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جن کی سزا دنیا میں بھی ملتی ہے، اور کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جن کی سزا اللہ آخرت میں دے گا. یعنی کچھ کا عمل کا جو ہے اللہ دنیا میں ہے نا معاوضہ کر لیتا ہے، کچھ کا قیامت تک کے لیے پوسٹ پون کر کے رکھ دیتا ہے، لیکن ایک عمل ایسا ہے، ایک گناہ ایسا ہے جس کی سزا اللہ دنیا میں بھی ضرور دیتا ہے. آخرت میں تو ملے گا ہی، ابھی ہم نے پڑھا کہ جنت اور دوزخ ماں باپ کی رضا سے ہے، لیکن دنیا میں بھی اس کی سزا ملتی ہے. والدین کی نافرمانی ایسا گناہ ہے جس کی سزا دنیا میں بھی دی جاتی ہے. یاد رکھیے گا، والدین کی نافرمانی کی سزا دنیا میں مکافات عمل کی شکل میں ملتی ہے. کس عمل کی شکل میں؟ مکافات عمل. مکافات عمل یعنی تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے. جو جیسا کرے گا اپنے والدین کے ساتھ، آگے ان کی اولاد ان کے ساتھ ویسا کا ویسا ہی کرتی ہے. جیسے کو تیسا ہوتا ہے، جیسا والدین کے ساتھ کیا جاتا ہے ویسی یا اس سے بڑھ کے اولاد اس کے ذریعے اس کو آزمائش میں وہ اس کے اپنے اولاد کے ذریعہ اسی آزمائش میں پڑتا ہے. ایک واقعہ ہے، میں آپ کو بتاتی ہوں. یہ واقعہ مسلمان کا نہیں ہے، ایک ہندو کا ہے، لیکن داستان بڑی کریکٹ ہے. وہ ایک ہندو تھا، اس کا ایک بیٹا تھا نا. باپ جو ہے نا وہ بوڑھا ہو گیا تھا، بیٹا جوان تھا. باپ بوڑھا بھی تھا، بیمار بھی تھا، نہ وہ مر رہا تھا ہے نا، نہ وہ مال چھوڑ رہا تھا. بیٹے نے ایک دن سوچا کہ میں کیوں نہ باپ کو ٹھکانے لگا دوں. وہ اس کو دریا کے کنارے لے جا کر اس کے سر کو ڈبانے لگا، اس کے سر کو ڈبونے لگا. تبھی اس بوڑھے باپ نے کہا بیٹا رک جا. بیٹے نے کہا کیوں باپو کیا بات ہے؟ تو اس نے کہا نہ نہ بیٹا، مجھے یہاں نہ ڈبا، یہاں مت ڈبا، مجھے وہاں جا کے دور جا کے ڈبا. تو اس نے پوچھا کیوں باپو کیوں؟ تو اس نے کہا کیوں ڈبوں جا کے دور میں؟ تو اس نے کہا میں نے بھی اپنے باپ کو وہیں لے جا کر ڈبویا تھا. کیا کہا؟ میں نے بھی اپنے باپ کو وہیں دور لے جا کے ڈبویا تھا. بات سمجھ میں آئی؟ یہی ہوتا ہے مکافات عمل. تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے. یہ وہ گناہ ہے جس کی سزا دنیا میں بھی ضرور ملتی ہے. قرآن و حدیث میں اللہ نے وارن کر دیا ہے. کچھ نیکیاں ایسی ہیں جو گناہوں کو لے جاتی ہیں، نیکیاں ایسی ہوتی ہیں کچھ جو گناہوں کو لے جاتی ہیں، اور کچھ گناہ ایسے ہیں جو چند نیکیوں کو لے جاتی ہیں. لیکن ایک گناہ ایسا ہے جو ساری نیکیوں کو جلا کے راکھ کر دیتی ہے، برباد کر دیتی ہے. وہ والدین کی نافرمانی ہے. حضرت علقمہ کو جانتے ہیں آپ؟ حضرت علقمہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ موجود ہے. حضرت علقمہ کون تھے معلوم ہے آپ لوگوں کو؟ کس کو پتا ہے؟ کتنا بڑا درجہ تھا حضرت علقمہ رضی اللہ عنہ کا، کس کو پتا ہے؟ کون تھے وہ؟ صحابی تھے. جی آواز نہیں صحابی آئی. صحابی تھے نا. کون سے صحابی تھے وہ معلوم ہے آپ لوگوں کو؟ بدری صحابی تھے وہ. بدر کی جنگ میں آپ کو پتا ہے، بدر کی جنگ پہلی جو بدر کی جنگ جو ہوئی تھی نا، سب سے پہلی جنگ تھی. 313 لوگ مسلمان تھے اس میں، اور اللہ نے ان سارے لوگوں کے لیے جنت کا وعدہ کیا تھا. بدری صحابی بدر کی جنگ میں جو شامل ہوئے تھے وہ سب سارے صحابی جنتی ہیں. اللہ کا مطلب یہ ہے، خبر ہے، فرمان ہے. یہ علقمہ، حضرت علقمہ جو ہے نا بدری صحابی تھے نا. درجہ اسلام کی تاریخ میں ان کا بہت بہترین درجہ ہے. حضرت علقمہ کی بیوی ان کا قصہ بیان کرتی ہے، ان کی جو وائف تھی نا ان کا قصہ وہ بیان کرتی ہے. کہتی ہیں کہ معاملہ یہ تھا کہ علقمہ کی موت کا وقت تھا. ہم سب اہل خانہ ان کے ارد گرد بیٹھے تھے، کوشش کر رہے تھے کہ ان کی زبان پر کلمہ جاری ہو جائے. کیوں؟ اگر کسی کو موت آ رہی ہوگی تو کوشش کرنا چاہیے کہ مرنے والے کی زبان پہ کلمہ جاری ہو جائے. سب لوگ کوشش کر رہے ہیں، ان کی موت کا وقت ہے، سب لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ ان کی زبان سے کلمہ جاری ہو جائے. کیوں؟ کیونکہ حدیث کی تاکید ہے، حدیث کا وعدہ بھی ہے کہ اپنے مرنے والوں کے ارد گرد کلمہ پڑھا کرو تاکہ ان کی زبانوں پر بھی کلمہ جاری ہو جائے. کیونکہ جو شخص اس حالت میں اسے موت آئے گی کہ اس کی زبان پر کلمہ ہوا تو وہ بخش دیا جائے گا انشاءاللہ تعالی. لیکن ہم سب پڑھ رہے تھے، لیکن حضرت علقمہ کی زبان پر کلمہ نہیں جاری ہو رہا تھا.
بدری صحابی ہے، بتائیے، جنت کا وعدہ ہے ان کے لیے، لیکن ان کی زبان پر کلمہ نہیں جاری ہو رہا تھا۔ جیسا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کی جوزہ محترمہ آئی، ان کو کوئی بھی پریشانی ہوتی تھی نا، کسی بابا فقیر کے پاس نہیں جاتے تھے، یہ لوگ سیدھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے تھے۔ بتایا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ حالت ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، پہلا سوال کیا کیا معلوم ہے؟ کیا کوئی علقمہ سے ناراض تو نہیں ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا کوئی علقمہ سے ناراض تو نہیں ہے، کوئی اس سے خفا تو نہیں ہے، کوئی رحم کا رشتہ تو نہیں کٹا ہے، اس کا کوئی تعلق کٹا ہو تو ہو سکتا ہے، یہ امکان ہے تو قطع رحمی کی اہمیت کو دہرا لیجئے۔ رشتہ توڑنا، قطع رحمی کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ قطع رحمی، رحم کے رشتے کو کاٹنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ فرمایا کوئی حضرت علقمہ سے ناراض تو نہیں ہے؟ تو ان کی وجوزہ محترمہ نے کہا ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ام علقمہ ناراض ہے، ام علقمہ ناراض ہے، مطلب ان کی امی ان سے ناراض ہے، علقمہ کی ماں ناراض ہے۔ ناراضگی کی کیفیت بھی انہوں نے بتا دیا، کہا کہ حال یہ ہے کہ ام علقمہ کہیں اور رہتی ہیں اور دونوں ہے نا ملتے تک نہیں ہیں۔ ام علقمہ الگ رہتی ہیں اور ملتے تک نہیں ہے۔ الگ رہنا کوئی گناہ نہیں ہے، الگ رہنے سے منع نہیں کیا گیا ہے، لیکن ملاقات نہیں کرنا، کھوج خبر نہیں رکھنا، صبح شام ملنے نہیں جانا، ان کی ہے نا حالات پرسی نہیں کرنا، یہ گناہ ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ام علقمہ کو بلوایا، اس کے بعد ان سے پوچھا کہ تیرا اور علقمہ کا کیا معاملہ ہے؟ تو ام علقمہ نے کہا اے اللہ کے رسول، مجھے علقمہ کے دین سے کوئی شکایت نہیں ہے، بہت بہترین دین کو فالو کر رہا ہے، وہ دیندار بھی ہے، میرا بیٹا روزے دار بھی ہے، شب بیدار بھی ہے۔ شب بیدار مطلب رات کو جاگتا بھی ہے، تہجد پڑھتا ہے، لیکن وہ بات کرتا ہے تو میرا کلیجہ جلا دیتا ہے، بات کرتا ہے تو میرا کلیجہ جلا دیتا ہے، بولتا ہے تو میرا دل کاٹ دیتا ہے، میں اس کو معاف نہیں کر سکتی، بہت بد زبان ہے، بہت بد سلوکی کرتا ہے، ستاتا ہے، میرا دل جلاتا ہے، میں نہیں معاف کر سکتی اس کو۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ پاس ہی تھے، صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ذرا لکڑیاں جمع کرو، کیا کہا؟ لکڑیاں ذرا جمع کرو، لکڑیاں ذرا آگ سلگا دو۔ اب وہ دوسری بات کہا، دوسرے کام کے لیے انہوں نے کہا تھا کہ آگ سلگا دو، لکڑیاں جمع کرو اور آگ سلگا دو، انہوں نے کسی اور بات کے لیے کہا تھا، لیکن ان کی ماں کو لگا کہ شاید یہ خیال ہوا کہ شاید علقمہ کو جلانے کا فرمان دے رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ فوراً رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہوئی، اے اللہ کے رسول، کیا آپ علقمہ کو جلائیں گے؟ آپ نے فرمایا تم سفارش کرتی ہو کیا اس کی؟ تم سفارش کرو گی اس کی؟ یعنی تم کیا کہتی ہو علقمہ کی امی، تم کیا کہتی ہو؟ فوراً ماں نے کہا میں نے علقمہ کو معاف کر دیا اللہ کے رسول، حالانکہ جلانے کا معاملہ نہیں کرنا تھا آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے تو الگ سے بات کہی تھی، کوئی اور کام دیا تھا۔ ماں تھی نا، وہ گھبرا گئی، کہا میں نے معاف کیا علقمہ کو۔ ان کی بیوی کہتی ہے کہ ادھر ماں نے کہا معاف کیا علقمہ کو، ادھر گھر میں موت کے بستر پر پڑے ہوئے علقمہ کی زبان پہ کلمہ طیبہ جاری ہو گیا۔ سبحان اللہ، الحمدللہ۔ ایک گناہ ایسا ہے جس کے ساتھ کوئی نیکی کام نہیں آئے گی، ایک گناہ ایسا ہے جس کے ساتھ کوئی نیکی کام نہیں آئے گی۔ بدر کے صحابی کی نیکی کام نہیں آ رہی ہے، ایسے صحابی کی زبان سے کلمہ جاری نہیں ہوا، تو سوچ لیجئے ہماری نسل کا، ہماری اولادوں کا کیا ہوگا۔ میں تو کہتی ہوں آج ہر شے میں ملاوٹ ہے، ہر چیز میں ملاوٹ ہے، لیکن ایک ماں ایک واحد شے ہے جو آج میں ملاوٹ سے پاک ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ماں کے سینے میں وہ تڑپتی ہوئی محبت کی، وہ پگھلتے ہوئے جذبات رکھے ہیں کہ دنیا پر کہ ماں کے پیار کا کوئی بدل ہے ہی نہیں نا۔ بچہ بوڑھا بھی ہو جائے لیکن ماں کے لیے وہ بچہ ہی ہوتا ہے نا۔ ایک شاعر نے محبت کا نقشہ کھینچا ہے، یہ میں بتا کے پھر کلاس اینڈ کرتی ہوں۔ ایک شاعر نے ماں کی محبت کا نقشہ کھینچا ہے، کہتے ہیں مدت ہوئی میری ماں نہیں سوئی،
تابس، وہ جو نام ہے ان کا لقب تھا تابس. کہتے ہیں مدت ہوئی میری ماں نہیں سوئی تابس، میں نے ایک بار کہا تھا مجھے رات کو امی ڈر لگتا ہے. کہتے ہیں سحری کے وقت میں نے ایک بار اٹھ کر رات کو چونک کر کہا تھا کہ مجھے رات کو ڈر لگتا ہے ماں. مدت ہو گئی اس بات کو، یہ قصہ پرانا ہو گیا ہے، مجھے بھی بھول گیا ہوا ہے، لیکن میری ماں رات کو نہیں سوتی کہ میرے بیٹے کو کہیں ڈر نہ لگ رہا ہو. الحمدللہ تو ماں ایسی ہوتی ہے نا. علامہ اقبال اپنی والدہ مرحومہ کی یاد میں لکھتے ہیں کیونکہ جب ان کا انتقال ہوا تھا نا تو وہ ان سے دور تھے. آہ اب وطن میں کس کو ہوگا میرا انتظار، کون میرا خط نہ آنے سے رہے گا بے قرار. آرزو لے کر تیری خاک مرکت پہ آؤں گا، اب دعائیں نیند شب میں کس کو میں یاد آؤں گا. کون پچھلے پہر اٹھ کے میرے لیے دعا کرے گا، کون دعا کرے گا. ہر ایک کو دعا کے لیے کہنا پڑتا ہے نا، ہر ایک کو کہنا پڑتا ہے دعا کے لیے کہ آپ مجھے دعا میں یاد رکھنا. کیا کبھی ماں کو بھی کہنا پڑتا ہے امی مجھے دعاؤں میں یاد رکھنا؟ کہنا پڑتا ہے امی مجھے دعاؤں میں یاد رکھنا. ماں کے ہاتھ تو ویسے ہی اٹھے رہتے ہیں نا اولاد کے لیے، اور جب ماں کے ہاتھ اٹھ جائے تو اجابت کے سارے دروازے کھل جاتے ہیں. میں نے پڑھا ہے کتب حدیث میں جو دعائیں رد نہیں ہوتی، ان میں سے ایک دعا ماں کی دعائیں ہیں. ماں کی دعا رد نہیں ہوتی ہے. یہ لازمی نہیں ہے کہ ماں رابعہ بشری ہو تبھی اس کی دعائیں کو بولو گی. ہر ماں، اپلے تھیپتی ہوئی ماں، مٹی سے بھرے ہوئے ہاتھ بھی اٹھا دے ماں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان ہاتھوں کو بھی خالی نہیں چھوڑتا ہے، خالی نہیں موڑتا ہے. والدین گھنا سایہ ہے، سچ میں والدین گھنا سایہ ہے. 5 اسٹار ہوٹلوں میں کھانا کھانے میں بھی وہ لذت نہیں آتی جو چولہے کے پاس ماں کے ہاتھوں سے پکی ہوئی چپاتیاں کھانے میں آتا ہے. بڑے بڑے ٹائٹلز میں، خطابات میں وہ مٹھاس نہیں ہوتی جو ماں کے اوئے مٹھو اوئے بٹھو کہہ کر پکارنے میں آتی ہے. اونچے اونچے کرسی پر بیٹھنے کا وہ لطف نہیں ہے جو ماں کے قدموں میں بیٹھنے کا ہے. الفتوں کا، محبت کا ایسا دریا دیا ہے جس کے اندر انسان جب جاتا ہے تو اس کے غموں کے سارے میل دھل جاتے ہیں. ماں باپ کا بچھڑ جانا، دنیا سے چلے جانا ایسا ہوتا ہے کہ بندہ گھنے سائے میں کھڑا ہو اور اچانک ہی اس کو دھوپ میں کھڑا کر دیا جائے. والدین وہ درخت ہیں جو سارا دھوپ خود سہ کے اولادوں کو ٹھنڈک پہنچاتے ہیں. میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس رشتے کی کمی کا احساس فرمایا ہے. اس کو میں اگلے سیشن میں انشاءاللہ کنٹینیو کروں گی کیونکہ ابھی ٹائم ہو گیا ہے. الحمدللہ اللہ کا احسان ہے کہ ہم نے اس سیشن کو سنا اور ہمارے دلوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کا سلوک کریں. ان کے احسانوں کو ہم کبھی پورا تو نہیں کر سکتے لیکن کم سے کم انہیں سکون تو پہنچا سکتے ہیں نا. اللہ ہمیں ہمارے ماں باپ کے لیے اور ہماری اولادوں کو ہمارے لیے ثواب زاریہ بنا دے. آمین یا رب العالمین. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کوئی دعا پڑھ لو بیٹا مجلس کی. سبحان سبحان اللہ اللہ. وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.